جو آج آپ کو خبر ملی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے الیکشن کی ڈیٹ کی 14 سپٹمبر کو میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا میری باتیں غور سے وہ آپ بھی ساتھ تھے، سنوائے نہیں ذرا انہیں؟ لو جی، یہ بھی خبر ہی لے لیں آپ مجھ سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ان قریب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے گا، اور وہ جنوری کا آخری ویک اور فروری کا پہلا ہفتہ ہوگی. تو یہ آپ انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ یہ خبر بھی اسی طرح درست ثابت ہوگی، اور الیکشن کمیشن چند دنوں میں یہ اناؤنس کرنے لگا ہے. یہ پالیٹیشین اتنے پریشان ہوئے تھے الیکشن کب ہو گئے. میں نے پہلے کہا تھا مجھ سے رجوع کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا، اس وقت بھی بتایا تھا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور وہ یہ وہی بتا رہا ہے کہ جناب کے حلقہ بندیوں کا جائزہ لیا ہے. فیصلہ کیا گیا حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 23 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی. ابتدائی حلقہ بندیوں پہ اعتراضات تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی، اور اس کے بعد 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے. اس کانٹیکس کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کیونکہ آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں جو کہ چانسز آ رہے ہیں، تو الیکشن تو ہوا، کیونکہ وہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ایون بھائی کے دورے وزارت عظمیٰ میں بھی نہیں آئے. حالانکہ اس وقت وہ ان کو خطرات شاید نہیں تھے، جو خطرات اگر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہ ہوتی تو ہوتے، لیکن وہ نہیں آئے. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. یہ تمام انڈیکیشنز اب بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال کو زائل کر رہی ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ہمارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گندی ایلیٹ ہے، سیاسی ایلیٹ، اس کو جب تک کہ آپ مائنس نہیں کریں گے پورے سیاسی سسٹم سے، تب تک جو ہے وہ معاملہ پاکستان کی صحیح سمت پہ جائے گا نہیں. آج ان میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ابھی آئے تھے لنڈن سے، اب وہ دوبارہ لنڈن چلے گئے. اس کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ بنانے جا رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سٹنگ جج جو پیراما کے بینچ میں اس وقت شامل تھے اور فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، اور ایک ایکس ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک ایکس آرمی چیف کے احتساب کی بات کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، اور شاید ہمیں جوائن کریں گے عامر الیاس رانا صاحب بھی. لیکن واڈا صاحب، آپ کو عامر صاحب بھی ساتھ ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے سر؟ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، غیر یقینی ختم ہو گئی. دیکھیں، آپ کا شکریہ کامران شاہ صاحب. میرا بھی ویو آپ کے ساتھ، آپ ہی کے شو میں بھی یہی تھا کہ الیکشنز تو ہو جائیں گے، اور وقت سے پہلے ہو جائیں گے، تو فیبرری مارچ سے پہلے ہی ہو گئے. دوسرا ہے کہ سوال نمبر 2 یہ بنتا ہے کہ یہ اتنا کانفیڈنس، وینم، زہر، بربریت، بدماشی، غنڈہ گردی 5 سال بعد بھی اگر ہوش ٹھکانے نہیں آئے، تو پچھلی بار تو جہاز پہ باندھ کے بھیجا تھا، اس بار تو جہاز نہیں ہوگا، باندھ کے کہیں رکھ دیں گے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. نمبر 1 جو بیانیہ بنایا دیں. اچھا، بیانیہ آپ نے بنایا، ووٹ کو عزت دو، پھر نوٹ کو عزت دو، پھر بوٹ کو عزت دے دو، ٹھیک ہے. پھر آپ نے بلینک چیک دیا خواجہ آصف کے تحت کہ جی ایکسٹینشن دے دو، اتنا برا آدمی تھا تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور 16 مہینے میرے باپ کی حکومت تو تھی نہیں، احتساب کر لیتے جو آج ڈینگے مار رہے ہیں. تو اب بیانیے پہ اور ان کی شکلوں پہ اور ان کی کرپشن کیسز کے اوپر یہ 18 جو لیڈر ہیں جن کا ہم جمہوری جنازہ لے کے بدبودہ پھر رہے ہیں جمہوریت کے نام پر، یہ تو اس ملک کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر چلیں انہوں نے بیانیہ ایک اور بھی بنایا ہوا ہے بازار میں، گلی کوچوں میں، کہ جی ہماری خواہشات کے تحت سپریم کورٹ فیصلے کرے گی. مان لیں ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن مان لیں کہ 1 منٹ کے لیے ایسا ہی ہو گیا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو 11 سے 13 مہینے حکومت چلے گی. اگر کوئی اور آ گیا تو 16 سے 17 مہینے چلے گی. صرف 11 سے 13 مہینے بس. پروڈکشن ہے، خمیر نہیں بدلا جا سکتا. خمیر میں جو ہے نا. اچھا، تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ 16 مہینے میں اپنے کیسز بنائے، قرضے اڑائے، 164 کا بیان دے کے مفرور اشتہاری اسحاق ڈار صاحب 5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک ہی رات آتے ہیں، کیس معاف ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سینڈ بحال، تیسرے دن فائنانس منسٹر، باقی کیسز معاف، قرضہ چڑھایا، دوسرے دن فلائٹ لی، واپس چلے گئے. اور آپ کہتے ہیں ہماری نالائق اولادیں بھی ایکسیپٹ کر لو. ٹھیک ہے. سو یہ حل نہیں ہے. حل تو صرف اس ملک کا تبھی ہو سکتا ہے کہ یہ 18 بدبودار کیکڑے جو ہیں، میں کیکڑے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ چلتے اس طرح نا، کھڑے اس طرح ہوتے ہیں، رینگ رہے ہوتے ہیں. وہ جس صاحب کی تصویر بھی دی ہے، شہباز شریف صاحب کی پوری کیبنٹ تقریباً آتی ہے اس کے اندر، کچھ رہ بھی گئے موسٹ وانٹیڈ کی. اس تصویر میں واڈا صاحب کا ٹویٹ ہے جی، چلا دیں سامنے. اس تصویر میں تقریباً کافی لوگ موجود ہیں، اور کچھ پارٹیوں کے لوگ نہیں بھی موجود جن کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی تباہی اور بدحالی کی وجہ ہے موسٹ وانٹیڈ.
اب نہیں تو کب جمہوریت کے نام پر بدبودار نظام اور جمہوری نظام کب تک لے کر چلیں گے سر؟ اچھا دوسرا کام ہے کہ دیکھیے یہ جو لیبارٹری ہے نا اس کی لیب چینج ہونے کی ضرورت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آ گیا نا موسٹ وانٹڈ سر. دیکھیے یہ ایک دن کسی کو اندر کر دیا, دوسرے کو باہر بھیج دیا, تیسرے کو لے آئے, سب کو اندر کر دیں گے. اندر کرنے کی ضرورت نہیں سر, ان کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ایم بی ایس والا فارمولا کریں, ایم بی ایس والا گھر پہ بلائے بٹھائے, کہہ دے ٹرانسفر کرو نکل جاؤ. ٹھیک ہے سر. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس ملک کے اندر 65 سال جمہوریت کا جنازہ بیچتے پھرے, عوام اس حد تک بلبلا اٹھی ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے اپنی 13 سال کی بیٹی بھیجتا ہے نوکری کے لیے, اس کا آپ ریپ کرتے, اس کا ضبطی کرتے اور اس کو جان سے مار دیتے, اور ہم مجھ سمیت سب بے حس مہربانی میڈیا کی کو دکھا دیتا ہے, ماتم کرتا ہے 15 منٹ اور پھر بات چلی جاتی ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو قوم کا مسئلہ یہ تو ہیں, اور جو یہ سارے لیڈر ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں جا کر غریبوں سے کہ ہمیں ووٹ دے دو, اور غریبوں کی جتنی چیزیں ہیں روٹی کپڑا مکان آٹا چاول تیل شوگر چینی سب کی فیکٹریاں ان لیڈروں کے پاس ہے. تو لیڈر کھرب پتی ڈالر میں, عوام بھکاریوں سے بھی بدتر. ٹھیک ہے, تو اس لیڈرشپ کیا کیا جائے سر؟ ان کو ملک سے باہر نکال دیں, ان کو سزائیں دے کے زندہ درگور کر دیں, کیا کریں؟ میں آپ کے لیے ایک کام کر کر سکتا ہوں کہ میں اپنی یاٹ پہ ان سب کو لے جاؤں اور بم سے اڑا دوں, یہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کروڑوں روپے کی قربانی دے سکتا ہوں میں. پی ٹی آئی والے بھی شامل ہیں. ہاں ظاہری بات ہے, ان کو بھی لے کے جائیں گے. ظاہری بات ہے. چلو عمران خان تو بچے ہوئے, وہ تو جیل میں ہے. کیوں جی بھٹی صاحب کے لیڈر تو مقبول بچ جائیں گے. لیکن آپ کے گئے بجا لیا آپ نے, میرا کوئی نہیں ہے. نہیں تو میرا اللہ کا فضل ہے, میرا کوئی نہیں. میرا تو فیصل بھائی ہے کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ابھی میں ان سے پوچھوں گا پروگرام میں آگے جا کے کہ اب تو الیکشن آ رہے ہیں, یہ کس حیثیت پہ کھڑے ہوں گے, لیکن 1 منٹ کے لیے میں اگر عامر صاحب کے پاس جا کے آپ کے پاس آ جاؤں. عامر صاحب آپ سن رہے ہیں, بہت نراش ہیں فیصل وارڈا صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت سے لے کر بوٹ کو عزت تک جو بیانیاں دینے پریکٹیکلی کام کرنے والے لوگ کس منہ سے سیاست کریں گے اس ملک میں. ان کو تو کیا کہتے ہیں سر اس کو, یاٹ کہتے ہیں, میں یاٹ میں بٹھا کے نا بم سے اڑا دینا چاہیے. انقلابی ہو گئے فیصل صاحب. عامر صاحب میں نے ان کا انقلاب دیکھا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ریڈی والا بھی ٹیکس دے گا اور مہینوں میں نہیں دنوں میں دے گا. اگر ہم اس طرح کی گفتگو پہ جائیں تو پھر تو ساروں نے یہی کچھ کیا ہے نا, کیونکہ اس گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ 75 سال میں سے 65 سال ہم نے جمہوریت بیچی. تو سارے فوجی مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر سارے کے سارے ماشاء اللہ بڑے جمہوریت پسند تھے. مطلب اگر ہم ہسٹری اس طرح بیان کریں گے, فراوانی میں تو ہم سب کچھ بول سکتے ہیں نا, جذبات میں بول سکتے ہیں, روانی میں بول سکتے ہیں, لیکن حقیقت بھی تو بولیں نا کہ اس ملک کو چلایا کس نے اور یہ کس سے توقع باندھ رہے ہیں. یہی لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری فوج ہو چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہو. یہاں پہ کسی نے باہر سے آ کے حکمرانی نہیں کرنی. آپ کو بندے بھی یہیں سے ڈھونڈنے ہیں, آپ کو لیبارٹری بھی یہی ملے گی, اور لیبارٹری کے اندر لانے والے بھی وہی ملیں گے جنہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں بار بار, ہماری اتنی لیاقت ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو لیاقت صاحب اسمبلی چلایا کرتے تھے جس میں واوڈا صاحب موجود تھے, میں اس لیاقت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بٹھا کے کس طرح ووٹ ڈلوایا کرتے تھے, میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا. میں ویسے قابلیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پاکستان چلانا ہے, آپ کو کچھ مسائل پہ گفتگو کرنی پڑے گی, طے کرنے پڑیں گے معاملات کہ ہم یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. آنے والوں کو لکھ کے بٹھا کے فارمولا بنا کرنا پڑے گا. آپ کے نزدیک ان کی آواز بڑی ڈسٹارٹ ہو گئی, کیا خطرناک ہے جی؟ آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ مطلب یہ آپ اور ہم کیا بات کر رہے ہیں, آپ اور ہم اتنی گفتگو پہلے کرتے ہوتے تھے جتنی آج کسی ڈی جی آئی اور سابق آرمی چیف پہ بات ہو رہی ہے کبھی ہوتی تھی. یہ سب کو کرائی گئی ہے نا گفتگو, لوگوں کو راستہ دیا گیا. تو نواز شریف وہی بات کر رہا ہے, اس کے بعد ہی قابل قبول بھی ہوئے, ان کو بھیجا بھی گیا, انہوں نے لندن سے بھی جا کے بات کی. آپ اور ہم کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف نے کون سی نئی بات کی؟ انہوں نے وہی دہرایا کہ مجھے 17 اور 18 میں کس نے الیکشن ہرایا تھا. مجھے یہ بتائیں 17 اور 18 میں نہیں سر, مجھے نہیں اپروول کی بات نہیں کر رہا, یہ ماحول کی بات ہے. اپروول پہ بات 17-18 میں ہو رہی تھی جب ایک بیانیہ بیچا جا رہا تھا, لوگوں کو کرپٹ بتایا جا رہا تھا, اور پھر ان کے ساتھ دوبارہ بنایا گیا, ان کو راستہ بنایا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ بیچ میں بار بار بات کر رہے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں اگر میری آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز مجھے باقیوں کو آ رہی ہے, لیکن مجھے ذرا جو آپ کنٹینیو کریں. جی ہاں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں اس پرانے گھسے پٹے بیانیے سے نکل کے پاکستان کو چلانے کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا حل
یہاں وہ انویسٹمنٹ لانا ہے جس کے ذریعے ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. قرضے ہمیں ابھی نہیں مل رہے. سر یہ تو بڑا انقلابی بیانیہ ہے فیصل صاحب کا کہ سب کو کشتیاں اٹھا کے بم چھوڑا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں دوبارہ تو عامر بھائی آپ کی طرف بھائی ان کی ٹھیک کریں. یہ دیکھیے عامر الیاس صاحب کے ساتھ میرا بڑا عزت کا رشتہ ہے, لیکن عامر الیاس صاحب نے کیا پی ایم ایل نون جوائن کر لی ہے؟ اگر وہ مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں اور جمہوری نظام کے گھٹیا اور بدبودار لیڈروں کی بات کریں تو میں تو کہہ رہا ہوں اس جمہوریت کا جنازہ لے کے چلیں آگے بھی. بہت اچھی جمہوریت ہے جس میں لوگوں کے بچے ریپ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ بیانیہ نہ کریں, آگے بڑھ جائیں. ہم سب کے گھروں میں بھی بچے ہیں, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور جو بھوک اور اخلاص کی پوزیشن ہے لوگوں کے پاس کہ روٹی خرید نہیں سکتے, 350 روپے کا پیٹرول ہے, اور 16 مہینے کے اندر اپنے کیسز بغیرتوں نے بند کروا کر قرضے لے کے ملک سے بھاگ گئے, اور ایک ہی رات میں آتے ہیں سب قرضے کا سارے کیسز معاف کراتے ہیں اور نیب کی قوانین بناتے ہیں. اگر یہ 16 سال کی پرفارمنس ہے, اس جمہوریت کو عامر الیاس صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو میں تو ان کے آگے کچھ نہیں بول سکتا, میرے سینئر ہیں. بھٹی صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یا آپ کو لگتا نہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی بات جتنی بھی درست کیوں نہ ہو لیکن ہمارے پاس چوائس تو اور کوئی نہیں ہے, یہی پولیٹیشنز ہیں, ان کو آپ بدبودار کہہ لیں, کرپٹ کہہ لیں, یہ عوام کے مینڈیٹ سے بھی آتے ہیں, عوام کا ووٹ لے کر بھی آتے ہیں, ان کو نااہل کہہ لیں, نکما کہہ لیں, واٹ ایور, ان کو پھینک تو نہیں سکتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک یہ کیسا بنانا ریپبلک ملک ہے, بنانا ریپبلک نظام ہے, اور یہ کیسا بنانا ریپبلک قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک مفرور اور مجرم کہہ رہا ہے کہ میں احتساب کروں گا. کس کا؟ ایکس آرمی چیف کا, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کا, سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا, اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا. فائن. سوال یہ ہے کہ نمبر 3 سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, کوئی جواب نہیں دیتا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مجرم ہیں تو بقول خواجہ آصف آپ ان کے ساتھ مجرموں کے ساتھ ڈیل کر کے لندن کیوں گئے؟ اگر یہ مجرم ہیں تو آپ نے مجرم کو ایکسٹینشن کیوں دی قرآن پر حلف لے کر اور کہا کہ اب بار بات نہیں جانی چاہیے؟ اگر یہ مجرم ہیں تو 15 مہینے میری حکومت تھی, بھائی کی حکومت تھی, بات شروع کر لیتے کہ بھائی جان یہ ہماری حکومت آ گئی, ہم نے اپنا کیپٹل کیا لاس کرنا تھا, اپنی ریاست بچا لی, لیکن یہ ہمارے مجرم ہیں, ان کا کریں. اتنی جھوٹ, اتنی منافقت, اور پھر اس کو گلیمرائز کرنا کہ بیانیہ ہے یہ. تو بھٹی صاحب آپ کے حساب سے یہ کیسا بیانیہ ہے یار؟ عمران خان ویسے آؤٹ ہے پولیٹکس سے, نواز شریف کو آپ کہہ رہے ہیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے, نہیں میں زرداری صاحب کو بھی نہیں, پھر کیا کریں؟ کس نے کہا ہے نواز شریف کو سیاست کرنے کا حق نہیں؟ کریں اس کی مرضی ہے, وہ جو جس طرح چاہے گا بیانیہ بنا تو میری مرضی ہے نا, میری مرضی ہے, میں جس طرح اس کا جواب دینا چاہوں. ٹھیک ہے, میں اس کی مرضی پہ چلوں گا یا میں عمران خان کی مرضی پہ چلوں گا یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو تباہی دوچار کیا ہے کچھ لوگوں نے. اور بھائی تو ڈیل کیوں کی؟ رکے رہتے ہیں نا, جب بھی ملک کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں, کبھی جدہ بھاگ جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے پہلے اپنا تو حساب دو یار, اپنا حساب دو. تو سرنڈر کرنے آ رہے ہیں کورٹ کے آگے, اتنے اتابلے کیوں ہو رہے ہیں بھائی جان؟ سرنڈر کیا کہا گیا؟ مسلم لیگیوں نے بتایا کہ رسک 0 ہو چکا ہے, گارنٹی مل چکی ہے. یہ سرنڈر ہے. سرنڈر کتنے 4 سالوں کے لیے گئے تھے, علاج کروانے کے لیے گئے تھے, یورپ جانے کے لیے گئے تھے, سعودی عرب جانے کے لیے گئے تھے, دبئی جانے کے لیے گئے تھے, فیکٹری کے وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے, عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے گئے تھے. کیسے پھر نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں؟ یہ جھوٹ اور منافقت نہیں چلے گی. ہمارے مسائل وہ نہیں رہے. ہم بات یہ کرتے, جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, آخری جملہ, بات یہ کرتے کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے, بڑی پریشانی میں ہے. اگر یہ ان میں کوئی تھوڑا سے بھی رتی بھر, لیکن فطرت اور عادت نہیں نا بدلتی. اب انہوں نے کہا عمران خان مقبول ہو گیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو ذرا میں بھی شہید ہو جاؤں. بھائی شہادت کے لیے یہاں رہنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے بیانیہ کے ساتھ تو بیانیہ نواز شریف صاحب کا مل رہا ہے. پی ٹی آئی خوش ہونا چاہیے. میں ایک بریک کے بعد یہ بات جاری رکھوں ذرا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بڑے بےتاب ہوئے میں, کیونکہ ایک تو یہ تار ٹھیک ہوگی کہ عامر صاحب کی بات باقیوں کو تو آ رہی, مجھے نہیں آ رہی تھی. عامر صاحب یہ ضرور آپ کے بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کے پاس ہی آؤں گا. شہباز شریف صاحب کا لندن جانا 2 دن کے وقفے کے ساتھ, تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید وہ میاں صاحب کو سمجھانے گئے بیانیے کے حوالے سے, یا وہ کیا کرنے گئے. عامر الیاس رانا صاحب اسلام آباد میں خبریں بہت ہوتی ہیں, تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب افراتفری میں مریم صاحبوں کے پیچھے پیچھے کرنے گئے لندن میں, جبکہ نواز شریف صاحب تو خود 21 کو آ رہے ہیں پاکستان. تو یہ حساب کو تو ادھر ہونا چاہیے تھا ان کے استقبال کے لیے. واپس کیوں چلے گئے ود ان دا اسپین آف 2 days؟ ایک بریک کے بعد. جی عامر بھائی, باقی باتیں چھوڑیں, مجھے یہ سمجھائیں کہ شہباز شریف صاحب کو الیکشن کی آج کی خبر سننے کے لیے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, خوش آمدید کرنا چاہیے تھا. الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آلموسٹ تاریخ آ چکی ہے, جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا. نواز شریف صاحب کی تیاری کرنی تھی 21 اکتوبر. یہ 2 دن پہلے لندن سے آئے تھے, اب واپس چلے. کچھ سن کو ہے سر آپ کو, کیا ہوا ہے؟
جب میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا نا تو آپ کی پچھلی بات دہرائی جا رہی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا یا فروری کے پہلے ہفتے میں، جو سب ہم بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں شہباز شریف کو نہیں پتہ تھا کہ الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا کو پتہ تھا، سب کو سسٹم کا پتہ تھا کہ کب کیسے کر رہے ہیں. میں آپ کی خبر سے ہی شروع کر رہا ہوں نا بات کو. تو شہباز شریف سے صبح بھی میری بات ہوئی ہے جانے سے پہلے، وہ نواز شریف کے بلانے پہ گئے. میں آپ کو یہ بات بڑی سالڈ بتا رہا ہوں، اور یہ اپنی انفارمیشن صرف ان کی بات کرنے سے نہیں کہہ رہا کہ جی کوئی یہ جو بیان آیا ہے کہ اس کے اوپر پریشانی ہے. کوئی پریشانی سر نواز نہیں ہے. شریف صاحب آپ نے کو کیوں نیب بلایا کی کہانی انہیں؟ بھی بتا ابھی دوں تو اس کے مل کے اوپر آئے بھی. تھے وہ بھائی سے. ایک منٹ نہ نیب پہ پیپلز پارٹی کو کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ اور ہم طوفان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہو جی فلانے نام آگے. مجھے بتائیں، نہ عمران نے چیلنج کیا تھا ضمانت کو کہ ضمانت کا اصول برقرار ہے جس پہ وہ اور ان کی اہلیہ بینیفیشری ہیں آج ضمانت پہ، نہ انہوں نے 90 دن کے ریمانڈ کو چھیڑا، نہ عدلیہ نے ان دونوں چیزوں کو ختم کیا. یہ وہیں کی وہیں موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں نیب کا کیا مت تھی؟ 90 دن کا ریمانڈ اور ضمانت نہ ہونا، 2 سال بندے اندر رہتے تھے، یہ تھی نا اس کی تڑی. وہ ختم ہو گئی. میں آپ کو اگلی بھی بتا رہا ہوں، ان ریفرنسز کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہونے کا. آپ اور ہم یہیں پہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. جن کے اوپر ہونا ہے 120A ان پہ لگ گئی ہے. اس کے اوپر آپ اور ہم جائیں گے فارمیشن کمانڈرز پہ بھی، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو اعلانات کیے گئے تھے اس کا امپلیمنٹ ہونے کا آخری مرحلہ کل سے شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ اب آگے آ جائیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف وہ اپنے بھائی آپس میں بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلیفون پہ نہیں کرنا چاہتے. آپ کو انہوں نے بلا لیا، کل ان کی میٹنگ ہے اور یہ فیملی کی میٹنگ ہے، کسی اور کی نہیں ہے. نہ باقی لیڈرشپ گئی ہے. وہ کل کے 2 سے 3 دن میں وہ آ جائیں گے. اتنی شارٹ سپین میں دیکھیں نا، آپ کچھ تو آئیڈیا دینا کہ کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ واپس بلا لیا. 2 دن پہلے تو گئے ہیں وہاں سے. یا تو ہوتا نا کہ پلس ریٹنگ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پلس لینی تھی لے لی ہے، جو دینی تھی وہ کل آج رات میں وہاں پہنچ جائے گی. اس سے نہ تو ان کی ڈیٹ چینج ہو رہی ہے، نہ وہ جلدی آ رہے ہیں، نہ وہ ڈیلے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 21 اکتوبر کچھ چیزیں کلیئر ہونے کے بعد تھی اور الیکشن کی ڈیٹ نے اور واضح کر دیا کہ وہ آ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھی فیصل بابلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محترم ہے ہمارے بٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس سے ان کے پروگرام پہ کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ الیکشن کی ڈیٹ ان کے آنے کے پروگرام کو مزید تقویت دے رہی ہے. اور اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کل 120A کو دیکھیں کہ وہ کیوں لگی. بالکل ٹھیک. واڈا صاحب پلس بتانے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب یہاں پہ. پلس چیک کرنے تو نہیں جا رہے. نہیں پلس چیک کرنے نہیں جا رہے لیکن پلس بتانے جا رہے ہیں. اور ایک بات میں وزن عامر صاحب کے کہ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ آنے سے نواز شریف صاحب کے آنے کے اعلان کو تقویت مل گئی. دیکھیں میں آپ کا اور عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ 21 میری برتھ ڈے ہے تو میرے لیے تو اچھا دن ہے. ان کے لیے آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ نہیں 21 اکتوبر. اچھا اکتوبر. تو میرے لیے تو اچھا دن ہے، ان کے لیے شاید نہ ہو. آپ کی وجہ سے جو ہے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں سیریس نوٹ. اس بہانے کامران بھائی ہم فیصل صاحب سے وہ کھا لیں گے کیک. اینی ٹائم سر، مور دین ویلکم. یہ تو آپ کو روز کھلانے کو تیار ہے. آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا کو اچانک. جی واڈا صاحب. ایک تو یہ کہ ان کو یہ کانفیڈنس آ گیا کہ وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے مینار پاکستان کی ٹپ پہ جا کے ہیلی کاپٹر کھڑا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے جب مینار پاکستان کی ٹپ پہ ہیلی کاپٹر کھڑا ہوگا تو ہیلی کاپٹر بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، صاحب بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. نیچے اتریں گے تو لوگ تو ہے نہیں. اور یہ پریزن وین اس بار نہیں آئے گی جو پریزن وین ہمارے ٹائم پہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل کے کھڑی تھیں. ٹھیک ہے. تو ایک کانوکٹ آ رہا ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہا ہے مینار پاکستان میں بقول پیپلز نون لیگ کے 10 لاکھ آدمی ہوگا اور شامانے بجیں گے اور وہ آئیں گے اور روٹی کو 20 روپے کر دیں گے، آٹے کو 20 روپے کر دیں گے، چاول کو 20 روپے کر دیں گے، پیٹرول کو آدھا کر دیں گے، ڈالر کو آدھا کر دیں گے. بننا پڑے گا سر. سر پرائم اور وہ احتساب بھی کریں گے. نہیں وہ تو سر دیکھیں وہ تو وقت ہی بتائے گا. یار شام آپ کہتے رہے یہ کر رہا وہ کر. نواز شریف بڑا لیڈر ہے، وہ آ کے احتساب کر رہا ہے. پہلے اسے اعلان لگا دی. دیکھے نا اس کو پرائم منسٹرشپ کی پرواہ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو بڑا بولڈ سٹینس لیا بھائی. بہت بولڈ سٹینس لیا. اسی لیے پلس پکڑ کے چلے گئے ہیں چھوٹے بھائی صاحب. آپ کو لگتا ہے کیوں گئے شہباز شریف؟ مجھے تو وجہ پتہ ہے. ٹھیک ہے میں لیکن عامر صاحب نے کوئی تجزیہ دے دی ہے تو میرے سینئر تو میں ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا. لیکن مجھے تو اندازہ ہے اور مجھے پتہ ہے رشتہ قائم ہو گیا ایک ہی پروگرام میں. پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ملے. وہ نون لیگ کے اتنے قریب ہیں، ان کو انسائٹ بتایا. تو میں اب ان کی کل کو نون لیگ آئے گی تو عامر صاحب کے پیچھے جا کے کھڑا ہوں گا کہ سر ہمارا خیال رکھنا بھائی. اچھا اگر ان کی گورنمنٹ آگے نون لیگ کی تو دیکھیے ایک تو سر یہ کہ 6.25 کروڑ کا فگر آ گیا ہے جوان لڑکے لڑکیوں کا، بچوں کا. ٹھیک ہے سر.
وہ 6.25 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ چنے نہیں کھاتے ہیں. وہ مجھ سے آپ سے عامر صاحب سے سب سے بڑے تیز ہیں. ان میں جو ان پڑھ بچے بھی ہیں جو ووٹر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ووٹر بھی بن گئے اور فون نے ان کو ایجوکیٹ بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو آپ نے پھر سے جمہوریت کے مزے لینے ہیں جس نے آپ کی آبرو چھین لی, تشدد کر دیا, عزتیں لوٹ لی, قتل کروا دیے, روٹی کھا چھین لی, کیوں بلایا میں نے جی, ہسپتال چھین لیے, نوکریاں چھین لی, بھکاری بنا دیا, سب کچھ کر دیا, پھر بھی آپ نے ایک دفعہ اور جمہوریت کا مزہ لینا ہے تو ایک دفعہ پھر کریں. الیکشن تو ہونے جا رہا ہے نا, اب آپ کس پارٹی سے کھڑے ہوں گے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو میں صرف بریک تک کا ٹائم دے رہا ہوں, یہ بریک کے بعد بتا لیں. اس سے پہلے بھٹی صاحب یہ بڑی تشویشناک بات بتائی عامر بھائی نے. 120A پہ آپ فوکس کریں, یعنی عمران خان کے اوپر جو دفعات لگائی جا رہی ہیں سیڈیشن کی, غداری کی, کانسپریسی کی, تو یہ تو بڑا غضبناک منظر ہوگا بہت سے لوگوں کے لیے کہ نواز شریف الیکشن ریلیز لیڈ کر رہے ہوں گے, عمران خان 120A کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے جیل میں, اور وہ بھی جیل میں, یہ نہیں کہ باہر سے اندر ہی اندر, پیشیاں بھی اندر. ہاں بالکل ٹھیک. ابھی ان کا وہ نکاح والا معاملہ بھی شروع ہو گیا جو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ان کے توشہ خانہ نکل گیا, سائفر ہے, اس کے بعد 9 مئی یہ منظرنامہ کیا ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب آزاد, یہ پہلے وہ پرائم منسٹر تھے, وہ قید تھے. نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بھگتنا چاہیے جو ان کا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے بھی بڑے مقدمے ہیں. توشہ خانہ ہے, العزیزیہ ہے, ایون فیلڈ ہے, تو ان کو بھی کرنا چاہیے. مگر قانون, اور اگر آپ نے وہ مقافات عمل والا کرنا ہے کہ 2018 میں نواز شریف اندر تھے, عمران خان لیڈ کر رہے تھے, اور ریلیوں سے بات سمجھ آ رہی کہ سٹنگ جج کو یا ایکس آرمی چیف کا احتساب اس ملک میں کبھی ہوا نہیں, یہ صرف ایک بیان ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اس کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک ہاتھ گریبان پہ ہوتا ہے اور ایک گھٹنوں پہ. نہیں ہوتا سر, آپ کیوں اتنا کہ پیروں پہ بچی صاحب؟ نہیں وہ اگلا فکرت سن لیجیے. گھٹنوں پہ, اور پھر جو ہی لڑائی شروع کرتے ہیں درمیان میں پیروں میں پڑ جاتے ہیں. پیروں میں پڑنا بذریعہ آنکھوں کے تارے کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں. شباشی, میں آنکھوں کا تارا ہوں, میں راج دلا رہا ہوں, جب بھی بھائی پھنسے مشکل میں اس کا سہارا ہوں, میں آنکھوں کا تارا ہوں. تو اب وہ ان کے ذریعے وہ پڑ جاتے ہیں پاؤں میں. نواز شریف صاحب نے قبل کوئی لڑائی شروع کی اور پھر اس کو اینڈ تک پہنچایا. شروع کی, بڑا ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور مجھے کیوں نکالا, اس کے بعد غائب. تو میاں محمد نواز شریف صاحب یہ اس مرتبہ بیانیاں, لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان بدل چکا ہے, ہمارے مسائل اور ہیں, اس ملک کے مسائل اور ہیں. ان کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے جو کہ اس بنانا ریپبلک ملک میں ہی ہو سکتا ہے, تو ان کو ایک موقع دے رہا ہے. یعنی آپ یہ بھی جیلس فیل ہو رہے ہیں کہ کیوں ان کو موقع مل رہا ہے؟ آپ نے پورے ملک کو بلانا, میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ملے, ایک مرتبہ پھر جائیں گے, پھر واپسی ہو. عامر اللہ صاحب, نواز شریف صاحب کا آنا اس موقع پہ گولڈن اپرچونٹی تھی یا ہے نون لیگ کے لیے, لیکن یہ جو اتنا ہیوی ویٹ بیانیاں بنا کے وہ آ رہے ہیں, یہ پاپولیرٹی کی تلاش ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب کی دفعہ کر کے دم لیں گے, اور اس کے بعد ریئیکشن کیا آ سکتا ہے دونوں طرف سے؟ دیکھیں, انہوں نے جب سیاست کرنی ہے تو وہ کیا کہنے آئیں گے؟ وہ شہباز شریف کے 16 مہینے کے اوپر گفتگو کرنے آئیں گے؟ قطعاً بھی نہیں. انہوں نے طے کیا ہے کہ میں 17-18 پہ گفتگو کروں گا, کہ جب ملک چل رہا تھا, روشنی ٹھیک ہو چکی ہوئی تھی, معاملات ٹھیک تھے, مہنگائی نہیں تھی, پیٹرول ٹھیک تھا, ایک لاڈلے کو لانے کے لیے ایک تباہی کی گئی, اور اس تباہی کو, جس کو آپ ایکس آرمی چیف کہہ رہے ہیں, انہوں نے اون کیا ہے کہ مجھ سے عمران یہ مطالبے کرتے تھے اور میں نے یہ کام کر کے دیے. نواز شریف کو نائل کرو, نواز شریف کو جیل میں ڈالو, اور ان کے یہ لوگ سارے اڑاؤ پارٹی سے. یہی نیب پریس ریلیزیں جاری کرتا تھا کہ جناب فلانا پیش ہو جائے, اور اگلے دن یہ جو آج پریس کانفرنسیں سب کو دکھ رہی ہیں, یہ سارے کے سارے پی ایم ایل این چھوڑ کے اس وقت بہت سارے لوگ ساؤتھ پنجاب سے ادھر چلے گئے تھے جب پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت کرائے گی. آپ کو اور ہمیں کیا بات بھول گئی ہے اس وقت؟ مطلب ایک ایشو تھا کہ یہ آج اس کو نواز شریف کیوں نہیں بتائیں گے؟ ایک سیاستدان ہے, اس نے اپنا بتانا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا کیا, کہ جب میں نے ملک ٹھیک کیا, ایک فوج تباہ کر گئی جو جنرل مشرف کی تھی, اس کے بعد جنرل کیانی آیا, اس نے فوج کا, سپاہی کا پہلا سال منایا. آپ کو اور اگر ہمیں بھولا نہیں ہے تو کیا معاملات تھے جنرل مشرف کے بعد؟ سپاہی کا پہلا سال. جنرل کیانی کے بیسٹ تھے 3 سال, ایکسٹینشن لے کے وہ بھی خراب ہوئے. جنرل راحیل شریف صاحب سر, نواز شریف صاحب کو اب کی دفعہ آتے تو کس بات پہ ووٹ پڑے گا؟ جنرل مشرف کو وہ لے گئے, جبکہ ان کے بھائی کی اب بھی وہ یہی کہیں گے کہ میں نے خدمت کی ہے. اس نہیں
इसी पे वो नहीं जाएंगे। जैसे इमरान खान के लिए जो मुहब्बे वतन लोग हमारे सारे फलसफे लेके रजिस्टर लेके प्रोग्रामों में आते थे, उसके 4.25 साल पे ना वो बात करते हैं, ना वो मुहब्बे वतन बात करते हैं, ना 9.5 साल के केपी पे वो बात करते हैं। यही बात होती है सियासत की। वो 15 साल पे क्या पीपल्स पार्टी सिंध में बात करती है कि हमने क्या डिलीवरेंस की? नहीं, आने वाली बात वो कह रहा है कि भाई मैंने डिलीवरी करके दी थी, मुझे तबाही करके दी, पाकिस्तान फंसा दिया, और आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर हम डिलीवरी करके दूंगा, लेकिन इससे पहले एहतसाब करूंगा। उन्होंने किस लिए आना है? वो आज बिल्कुल ठीक है। वो आके क्या कहेंगे? नहीं, एहतसाब की बात उन्होंने और तरीके से कही है, उसको आप और हम और मानों में लें। ये मुझे बताएं, सिटिंग जज आज क्यों याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या हुआ था? उस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस नहीं थे, ये अभी चंद महीने पहले। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? आपने कुछ कहना? अच्छा, लिख लें, ये लिख लें, आज लिख के रख लें। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, लिख लें कि मैं ही जीतूंगा और मैं ही आऊँगा। ठीक है, लिख लें कि जीतेंगे भी, अगर आएंगे भी, अगर जीतेंगे, अगर आएंगे जीतेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एहतसाब वगैरह नहीं होगा। ये सिर्फ इंतखाबात तक एक लॉलीपॉप है, पाकिस्तान इससे आगे निकल गया। मेरी बात मान ली भट्टी साहब ने बात के वो आ भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तो देखिए मेरी बात सुनो, मैं मान चुका हूँ, कब का मान चुका हूँ। वो आ रहे हैं। आपको याद होगा कि एहतसाब की बड़ी बड़ी भड़कियां मारने वाले मियां नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब को हस्पताल प्रोटोकॉल से भेजाया और प्रोटोकॉल ही के जरिए उनको मुल्क से बाहर भेजा। उसका एहतसाब, उनका इंतकाल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसके बाद उनका एहतसाब याद आया। इनके बाप की भी जुर्रत है ना, तो इसका 1% भी करके दिखा दें। मैंने कहा ना, पिछली बार तो सिर्फ जहाज़ की सीटों से बांध के भेजा था, इस बार तो ना जहाज़ होगा ना सीट होगी, बांध की सारी ज़िंदगी यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी रखे इसके अंदर। और ये, और मैं आपको, आमिर साहब को मेरे से ज़्यादा तजुर्बा भी है और एक्सपीरियंस भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। अब यही स्टेटमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस दे के देखें। चले, ये भी चैलेंज आपको दे रहा हूँ। जो परसों उन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की, घटिया बयानिया बूट पॉलिशी का, क्योंकि अब तो इनके पास न्यूट्रल पॉलिश है। न्यूट्रल पॉलिश आपको पता है क्या होती है? काली पॉलिश काले जूते पे लगती है, ब्राउन ब्राउन पे लगती है, टैन टैन पे लगती है, न्यूट्रल सबको लगती है। ठीक है, तो वो जो पॉलिश है ना, वो पॉलिश नहीं काम करेगी सर। ठीक है, और मैं आपके तवस्सुस से फिर कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो परसों स्टेटमेंट दी है कि मिट्टी नहीं डालेंगे मंतकी अंजाम तक, बाजवा साहब को पहुंचाएंगे, वही स्टेटमेंट वो रिपीट कर लें तो मैं लीडर मान लूंगा उनको। अब बड़े दो अहम सवाल हैं, तीसरे दाने फिर भी खैर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने तो सिर्फ अभी ये बात की है, तो आप लोग कह रहे हो कि सब पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा कि एक साबिक आर्मी चीफ और ये और वो। तो इमरान खान का मेरे भाई ज़रा ऑनेस्टली तजिया करें, क्या हश्र होने वाला है जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा? तो देखिए मेरी बात सुने, हमने आपसे कभी ये नहीं कहा कि जो शोहदा की शहादतों का तमस्कर उड़ाया है वो तो 10 गुना ज्यादा रेड लाइन आगे जाके क्रॉस नहीं, लेकिन इमरान खान कहता है मैं वहां मौजूद ही नहीं था उस वक्त। देखिए मेरी बात सुने, इस पे आए ना सर। देखिए अगर वो मौजूद नहीं था, शवाहिद और सबूत तो बता रहे हैं ना, जो उनके इर्द गिर्द बहुत खास और सांप थे, उन्होंने जाके बता दिया ना, ये रहा व्हाट्सएप भाई हमारा, हमें तो हिदायत थी, वॉइस कट्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है। कहते ट्रेनिंग भी दी थी हमें, ठीक है, रिहर्सल कराई ठीक है। देखिए मेरा से मकसद ये है कि देखिए 9 मई के बाद जितने लोगों ने बातें की ना हाथ जोड़ के, एक चाइनीज़ क्वालिटी वाले ने कहा था, 3rd क्लास क्वालिटी वाले ने, कराची वाले ने, मैं कसम खुदा की गोली खा लूंगा इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। 9 मई से पहले जो खड़ा हुआ, जब का पार्टी आसमान पे, खान साहब आसमान की बुलंदियों पे, हम तो ठीक के ऊपर खड़े थे। हमें तो आमिर साहब के चहीते अगर नवाज शरीफ साहब 20 रुपए की रोटी दे दें, 20 रुपए की चाय दे दें, पेट्रोल आधा कर दे, इलेक्ट्रिसिटी आधा कर दे, जिन जिन उजालों की बात करें आमिर साहब याद दिला रहे, वो उजाले जो दिए ना हमें मेगावाट्स में, उसी वजह से अंधेरा हुआ पाकिस्तान में। 44,000 मेगावाट बिजली आपने, भिखारियों की तरह पैसे मांगते हैं आप लोगों से, 44,000 मेगावाट की बिजली आपने डॉलर्स में खरीदी। सर्दियों में 14,000 मेगावाट इस्तेमाल होता है, 30,000 की बिजली आप जेब से फ्री में देते हैं क्योंकि किकबैक्स मिलती रही। जिस केस के अंदर, यूनिवर्सिटी केस के अंदर इमरान खान साहब अंदर हैं, उसकी अलकादर ट्रस्ट का जो पैसा है वो आमिर साहब के शहीदे नवाज शरीफ के 1 हाइड पार्क के अंदर वो यूज हुआ था। ठीक है, ये तो बेशरम और बेहयाई का जनाजा जो हम लेके चल रहे हैं, और फिर हम जस्टिफाई करते हैं। हमें अब मुल्क दिया है 65 साल में, बार बार इन्हीं लोगों ने, पहले इनको किसी शक्ल में ले आओ, फिर इनके दमादों को ले आओ, फिर इनके भाइयों को ले आओ, फिर इनके समधियों को ले आओ, अब कहते हैं हमारी नालायक औलाद भी ले लो, और लोग तालियां बजाएंगे, बिरयानी की प्लेट लेंगे और वोट दे देंगे। भाई जब मैदान में कोई होगा ही नहीं, आप जीत भी जाओगे अगर,
تو بھائی آپ 11 مہینے 12 مہینے میں ٹھڈوں کے ساتھ باہر جاؤ گے. عامر بھائی بہت مسکرا رہے ہیں آپ اس تجزیے پہ. یہ واٹا صاحب کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا مستقبل بڑا مخدوش ہے میرے بھائی. تو پھر جیتے گا کون اس الیکشن میں؟ عمران خان ویسے اندر ہے, پیپلز پارٹی پنجاب کی پارٹی نہیں ہے فی الحال تک. کیا ہونے لگا میرے دوست؟ میں اصل میں نا اس لیے مسکراتا ہوں کہ جب وہ بار بار فیصل بھائی میرا نام لیتے ہیں کہ نون لیگ ان کی چہیتی ان کی چہیتی. مجھے تجزیہ کرنا ہے کہ جو ان کے چہیتے اور لیڈر تھے عمران خان میں اور نواز شریف میں اور پھر زرداری میں, کہ کون پاکستان کے اندر کتنا ڈیلیور کر گیا. تو مجھے تجزیہ اسی پہ کرنا ہے نا. میں کوئی خلیج وہ مریخ سے تو بندے نہیں لے کے آؤں گا کہ جی یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے اور وہ ڈیلیور کریں گے. کیا یہیں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, یا یہی وہ عدلیہ نہیں تھی سہولت کاری کے لیے؟ سارے کے سارے میڈیا ہاؤسز موجود تھے کہ دھرنے میں نیچے بندہ نہیں دکھانا, اوپر کنٹینر پہ گھومتا ہوا بندہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اور ہم سب نے مل کے کیا کام کیا؟ اب مجھے وہ چہیتا گئے, میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ اس لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کمپیریزن کس کا کس سے کرنا ہے. آپ کو نہیں کہتا عامر صاحب میں چہیتا, آپ کے چہیتے کے لیے سہولت کی. مجھے میں اب بھی اس بات کو بھی اسی طرح ہی لوں گا. میں مزہ لے رہا ہوں اس بات کا کہ کسی بھی بہانے آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے تو اپنی بات اور مزے لینے کے لیے تیار ہو جائے سر. کس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے؟ کیا میں نواز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل ایوب خان کا کراؤں گا, یا یحییٰ خان کا کراؤں گا, یا میں جنرل ضیاء الحق کا کراؤں گا؟ نہیں. جو سیاست میں موجود ہے آج اور استعمال کر رہے ہیں. مشرف نے پیڈی آزاد کیا, جو آج آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی مشرف تھا. سائیکل والا موٹر سائیکل پہ گیا, موٹر سائیکل گاڑی پہ گیا, میڈیا کو آزاد کیا, پراپرٹی کو بڑھایا, ٹیکسٹائل کو بڑھایا. وہ عامر ہی تھا سر. وہ جب سیاستدان سے ملا وہ بھی برباد ہو گیا. یہ بھی عامر ہے, کلیئر کریں آپ ڈکٹیٹر کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی عامر ہے. وہ علم مدعا والے تھے جن کے آپ مدعا ہو سکتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہو رہا ہے کہ آپ اور ہم 65 سال کیسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ایک بات تو عامر بھائی ایک منٹ ذرا, بھٹی صاحب بہت بےتاب ہوئے ہوئے. ظاہر ہے میں بھی آیا ہوں جناب بھٹی صاحب کی آواز آتے ہی میں چپ ہو گیا. سوال میرے سوال. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علم مدعا والا عامر الیاس رانا کا عامر ہے, وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ آئین توڑتا ہے, الیکشن سے بھاگتا ہے, پارلیمنٹ کو بے توقیر کرتا ہے, سپریم کورٹ کو بے توقیر کرتا ہے. اور جو ان کے میاں محمد نواز شریف ایک دھانسو بیانیاں لے کے آئے, ان کے بھائیوں اور انہوں نے مل کے کیا کیا؟ آئین توڑا, پارلیمنٹ کو تابع بنایا, سپریم کورٹ کا تماشا نکالا, الیکشن سے بھاگے. تو علم مدعا عامر والا آیا تو سٹیل مل پرافٹ میں سن لینا سر, سن لیں جو علم پرویز مشرف یہ رکھے اپنی جمہوریت, یہ بنانا یہ جھوٹی جمہوریت رکھیں, ہمیں مجھے کوئی اس سے غرض نہیں. لیکن علم مدعا والا عامر جو ہے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. پرافٹ میں تھی, 6000 ارب روپے قرضہ تھا. پولیٹیکل لیڈر ہے, ان کی مرضی ہے پولیٹیشین. آپ جیسا اینالسٹ پولیٹکس سے اتنا بیزار کیوں ہے بھائی؟ یہ اس کے بعد میں, اور بھائی اس کے بعد میں ایک دیکھیں, اس کے بعد میں کیا کروں؟ ان کو سر پہ اٹھا کے تو ان کے میں گھڑولیاں بھروں. بھائی لاہور میں جب استقبال ہوگا آپ کو 4 بندے نہیں جانتے. او بھائی 4 بندے ہوں گے تو نہیں, مجھے یاد ہو گیا. منیب جانتا ہے, بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی منیب جانتا ہے, انجم جانتا ہے, کریم جانتا ہے, آپ جانتے ہو, 4 پورے ہو گئے. خدا کا خوف کریں. اور اب یار اب بندوں پہ گنا. اچھا پھر الیکشن کس کے درمیان ہوگا؟ نواز شریف آپ کو پسند نہیں, عمران خان جیل میں. میری پسند نہ پسند پہ الیکشن تھوڑی ہونا. میں نے تو اپنی رائے دینی ہے, بھائی میں کوئی آپ الیکشن کروانے آیا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جعلی نظام ہے, جھوٹا نظام ہے, غلیظ نظام ہے. اللہ کے نام پہ یار کچھ بھی نہیں. کون سی پارلیمنٹ ہے, کون سی پارلیمنٹ ہے بتائیں سر, ایک منٹ سر, کون سی پارلیمنٹ ہے, کون سا آئین ہے, جس کا اپوزیشن لیڈر آج کارکن بن گیا. کمال ہے یار, اپوزیشن لیڈر تھا اور تالیاں اس پہ بتا رہی ہوئی کہ مریم نواز نے کہا کہ وہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم ہوتی ہے, باتھ روم میں پہنچ گیا. اچھا, اور اس نے کہا یہ شریف برادران کرپٹ, قاتل, ڈاکو سنسار کروں گا, گھسیٹوں گا. وہ بیچارہ ایون فیلڈ چلا گیا سنسار کرنے. او خدا, اس نظام کو آپ کہتے ہو میرے سر پہ چڑھاتے ہو کہ اس کو گلیمرائز کروں؟ خدا کے لیے یار. سر میری بات سنیں, سر میری بات سنیں سر, ابھی تو سیاسی بزرگی صحیح نہیں ہے. سر سنیں میری بات, اللہ کی مہربانی ہے سر, میں ابھی وزارتوں سے بھی بہتر پوزیشن پر, ٹھیک ہے سر. ٹی وی پہ بلیک میل کرنے والی پارٹیاں ججوں کو, اپنے بیانات, اپنے منصب بسی ڈیسیژن لینے والی,
فوج کو گالیاں دینے والی, جندال کو ریڈار کے نیچے لانے والی جب شہادتیں بارڈر پہ ہو رہی تھی, بغض رکھنے والی, ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں سمیت, ٹھیک ہے, سبق سیکھا ہے. کیا سیکھا؟ پھر آپ لا رہے ہیں ان کو. پھر وہی کہ پرانے جو ریٹائر ہو گئے ان کو پکڑو, جو حاضر سروے سلوٹ مارو, یہ سبق سیکھا. اور عامر بھائی کے ایسے ہوتا ہے بھٹی صاحب, آپ او بھائی خدا کے لیے میں دعویٰ کرتا ہوں عامر بھائی کے جمہوریت لیے, کا. عامر بھائی کے لیے ایک اور چیز, عامر بھائی کے لیے کہ ان کی چاہت میں تھوڑی سی میں کمی چاہتا ہوں. 24 بلین کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے میاں نواز شریف چوتھے سال, 30 بلین پہ ہماری نالائق حکومت چھوڑ کے گئی ہے. واہ, ہماری یاد تو آتی ہوگی ہے, ٹھیک ہے, پھر ستاتی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. بھائی رات ہے نا. سر میری بات سنیں. اور دوسری چیز سر یہ کہ یہ جو اندھیروں سے ہمیں اجالوں میں لائے ہیں, ہمیں اجالے کی لائٹ تو دے دی, جیب ہماری خالی کر دی. جس آئی پی پی سے آپ نے ڈالر سے ایگریمنٹ کیا ہے, ان کو یہ مجرم ہے. عامر صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہونا نہیں چاہیے. ایک بندہ جیل کے اندر قومی مجرم ہے, ایک بندہ جو بھی آ رہا ہے وہ قومی مجرم ہے, تیسری پارٹی کوئی ملکی لیول کی ہے نہیں. عامر بھائی میرا خیال سے میں, بھٹی صاحب, آپ اور واڈا صاحب نہ کھڑے ہو جائے, ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن میں. پارٹی لیس ہے. 4 ووٹ نہیں پڑھنے ہمیں, لیکن اگر آپ کا مجھ سے یہ سوال ہے تو آپ پہلے بھی ڈالے تھے. جی عامر صاحب, یار یہ تو آپ کا نظریہ بھی ملتا ہے تینوں کا, کیلولا بھی ملے گا. مجھے تو بڑا مزہ آئے گا اگر آپ تینوں الیکشن لڑیں گے. میں جو کچھ اپنے طرف سے دامے در میں سکھنے کر سکوں گا ضرور کروں گا کہ آپ لڑیں الیکشن. پتہ چلے کیونکہ تبصرہ کرنا اور بات ہوتی ہے, الیکشن لڑنا اور بات ہوتی ہے. ابھی مزہ آئے گا کیونکہ وہ قومی مجرم بنایا گیا تھا, اسی طرح کے بیانیوں سے رجسٹر اٹھا کے چینلوں پہ پہنچایا گیا تھا کہ جی یہ کرپٹ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ایک کرپٹ کا کوئی ایک کیس نکالا مشرف نے بھی اور پچھلی رجیم عمران خان نے بھی کہ جی یہ پیسے خزانے سے نکال کے کھا گئے تھے, کوئی کیس تو بتا دیں مجھے. ایون فیلڈ اور وہ بری ہوگا آپ کے سامنے یہیں پہ آ کے, کیونکہ جب مریم نواز کو بری کیا گیا تو عامر فاروق صاحب نے سوال پوچھا کہ کوئی نواز شریف کے خلاف بھی ایون فیلڈ کا کوئی ایسا پیپر ہے کہ وہ مالک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب تبصرے ختم ہو چکے, یہ آنے دیں ہاتھ کنگن کو آرتی کیا ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ بیانیے پٹ گئے ہیں لوگوں کا تماشا اڑانے کے بعد. آپ اتنی سیریس بات کر رہے ہیں اور یہ دونوں اتنی سیریس بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات کرنے لگا ہوں. ایک بریک لوں گا اور میں حیران ہوں کہ کینیڈا کے اندر ایک دفعہ پھر ایک اور خالصتان موومنٹ کے بندے کا قتل ہو گیا, جبکہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے نریندر مودی کو یہ کہا تھا کہ آپ اس میں ملوث ہیں, یو شوڈ بی الارمڈ بائی اٹ, لیکن انڈیا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایک اور قتل ہو گیا. ابھی سوگ مناتے ہیں جی, ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس. بھائی موسٹ وانٹیڈ اس ملک میں لیڈرز ہیں یا عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں, اس کا فیصلہ بیسٹ الیکشن ہی کرے گا. واڈا بھائی جو کچھ کہیں, بھٹی صاحب کچھ کہیں, میں کچھ سوچوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور آپ کو مبارک ہو کہ الیکشن ہوا چاہتا ہے اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.